السلام کہتے ہیں اور ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آج بڑا خاص دن ہے، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے، بے اس شک۔ کے حوالے سے تو بات چل رہی ہے، لیکن تاثیر قرآن میں ناظرین گرامی آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں اور آڈینس بھی سوالات کرتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم آڈینس کی جانب بڑھ کے آڈینس سے ایک سوال لیتے ہیں۔ جی کیا سوال کریں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک آپ سب کو ہو، آپ کو بھی مبارک۔ آپ کو اور آج بڑا خاص دن ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے، جی ہاں، تو بڑی رونق لگی ہوئی ہے، بہت اچھا دن ہے آج کا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ ہمارے گھر سے آواز آتی ہے اور جب میں روٹی بناتی ہوں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہ جگہ اپنی چیز جو اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے، پھر میں توبہ استغفر اللہ پڑھ کر کے اس کو اب صحیح چیز جگہ کیا رکھتی مطلب؟ ہوں۔ میں سمجھا نہیں، کون سی چیز نہیں ہوتی اپنی کوئی جگہ پر؟ چیز جیسے روٹی میں بناتی ہوں تو روٹی وہ بھی غائب ہو جاتی ہے؟ ہاں غائب ہو جاتی ہے، ہیں؟ آوازیں آتی ہیں، آوازیں کیا آتی ہیں؟ کس ٹائپ کی آوازیں؟ جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو یا آپ کا کچھ نام لے کر کے؟ جی۔ اچھا، تو یہ اور کب سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک سال سے ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز اسپیسیفکلی غائب ہوتی ہوئی سب کو معلوم ہے؟ گھر سے چیز غائب ہو گئی، ہل گئی، ایسا ہو رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی جی، ہیں؟ یعنی کہ اچھا، سب کو احساس ہے ہاں لیکن جب کو ہوتا احساس آپ کے ساتھ ہے۔ جی نہیں سب کو پتہ ہے۔ سب کو پتا ہے جی کہ گھر میں ایسا ہے؟ جی ایسا یہ گھر ہے۔ کے ابھی شفٹ ہوئے آپ یا یہ نیا پرانا گھر آپ کے پاس؟ نہیں لوگ رہتے تھے اس میں لیکن معاملات تھے اس میں پہلے آپ سے۔ کب آئے اس گھر میں؟ میں 2 سال ہو گئے آئے ہوئے۔ ہاں ریسنٹ شفٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میمونہ اس صاحبہ میں کیا اس معاملے میں آپ کہیں گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یہ مخلوقات گھروں میں ہوتی ہیں، جب بھی ہم کسی گھر میں شفٹ ہوں، نیا گھر لیں، جی کرائے پہ بھی لیں بے شک، تو آپ ابتدا اپنے وہاں پہ رہنے کی سورہ بقرہ کی تلاوت سے کریں۔ جی ہاں لیکن اب چونکہ پہلے سے بھی رہ رہی ہیں تو بھی سورہ بقرہ آپ 3 دن تک بالکل، روزانہ پوری صورت اسے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے آپ ہر طرف چھڑک بھی دیں، اور آپ روزانہ اونچی آواز سے خود پڑھیں، نہیں تو اگر آپ کو نہیں آپ روز خود پڑھ سکتی تو آپ اسے لگا دیجئے، اس پہ سی ڈی لگا دیجئے، اس پہ چلتا ہی رہے یہ، لیکن اس وقت اور کوئی بات نہ ہو، کوئی میوزک وغیرہ کچھ اور نہیں چلنا چاہیے۔ یعنی اس کو غور سے احترام سے سنیں، اگر ٹھیک مطلب ہے۔ آپ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ بھی سنیں گی اور پھر وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کی تلاوت ہو، اس گھر سے جنات اور مخلوقات جو بھی وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ سب چھوڑ کر چلے نہیں جاتے ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ فرزانہ صاحبہ چکوال سے ہیں، ان کا ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوشل میڈیا کے جو سوال ہے۔ جی کال ڈراپ ہوگی، جگر آپ سوال لیجیے، پھر ہم کال دوبارہ دوسری لیتے ہیں۔ سوال ہے ایسی وہ پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے سوال کچھ خاص پسند نہیں آیا، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ضرور شیئر کریں، اور احسن آپ بھی، کیونکہ آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں۔ میری بیٹی کے اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے سسرال میں بیٹے کے لیے بہت پریشر ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ ہمیں نواز دے بیٹے نواسا سے۔ یا نواسی نواز دے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا کی دعا یہ کثرت سے پڑھیں، لیکن بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیاں پیدا کی، ان کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ اور جس کی 2؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی، فرمایا جس کی 1؟ آپ نے فرمایا وہ بھی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم جس کی 1 ہے، احسن جس کی 2 ہیں، ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دے دی اللہ کے حبیب کی زبان سے کہ ہم اگر بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تر نہ سمجھیں اور ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، یہ تو ہماری شریعت میں ہے اور کہ پروفیسر بیٹیوں کو صاحبہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہر کوئی بھول جاتا ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، یہ چیز مرد کے تھرو ڈیسائیڈ ہوتی ہے، عورت کے تھرو نہیں عورت کا اس میں ڈیسائیڈ ہوتی۔ کوئی تو جو سائنٹیفکلی طلاقیں دے یہ دے کے بات شادیاں کراتے جاتے ہیں آگے بیٹوں کی کہ بھائی ہمارے گھر میں بیٹا آ جائے، تو بیٹا تب بھی آئے گا جب لڑکے کے تھرو وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، لڑکی کے تھرو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سائنٹیفک فیکٹ ہے، پروون، کہ میڈیکل فیکٹ ہے۔ کروموسومز جو ہیں وہ مرد کے
ڈیسائیڈ کریں گے کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا, اس میں لڑکی کا کوئی تعلق نہیں, بچیوں کو torture لیکن کرنا چھوڑ پھر دیں. بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, تو اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے اگر وہ اصل میں چاہتے ہیں علم کی کہ ان کا کمی بیٹا بھی بھی ہو ہے, جائے. لوگوں کو نہیں آپا, بھی اگر وہ معلوم چاہتے ہوتا. بھی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ان کی بیٹا دعا بھی ہے. تو اللہ دعا میں تعالیٰ کوئی خود برائی قرآن میں اللہ کہتا ہے تعالیٰ ان کو کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بیٹا جو بھی دے. ہے دنیا کی ایسی نعمتوں میں سے ہے, جی, لو جی, جی. اٹریکشن ہے نسل جی. چلانے کے لیے, لوگوں کو خواہش ہوتی ہے, ہوتی ہے, لیکن اس قدر خواہش نہ کریں کہ دباؤ کہ ایک گھر عورت پر خراب ڈالیں, ہونا گھر شروع ہو جائے. برباد نہ, یہ That's my بالکل لوگ problem. اس پہ چھوڑ دیتے گھر خراب کریں اور بالکل. عورت پہ دباؤ ڈالیں جبکہ عورت کا اس میں ہاتھ اور قصور بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے جی. شازیہ صاحبہ کال کر رہی ہیں. السلام علیکم شازیہ صاحبہ, کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. کیسے ہیں حسن بھائی آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی مجھے بھائی کی کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میمونہ آپا سے کر کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی کامیابی؟ بھائی کی کامیابی کے لیے. میرا بھائی ہے. بھائی کی کامیابی کے لیے, یہ بولا. صدقے جاؤں میں آپ کے. جی کامیابی بھائیوں کے کی لیے وظیفہ. تعلیم میں کامیابی, کاروبار میں کامیابی, کیا کامیابی آپ چاہتے؟ جی کاروبار. کاروبار کاروبار جی میں بتائیے. کامیابی جی سن کے لیے. لیجیے. شکریہ. جی یہ ہم نے ہمیشہ بتایا ہے, سورہ آل عمران کی آیت 25 اور 26, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اس میں ساری کامیابیاں ہیں, اس میں عزم ہے, اور یہ اس قدر آزمودہ ہے. اگر آپ ان 2 آیات کو دیکھ کر پہلے پڑھتے رہیں قرآن مجید سے اور پھر یاد کر لیں, 3 بار ہر نماز کے بعد اگر آپ اسے پڑھتے ہیں نا, آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے دنیا آخرت. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آڈینس کی جانب سے لے کے. آڈینس میں سے کون سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں تو خواب میں ڈر جاتی ہوں. میں ایسے خواب دیکھتی ہوں یا کچھ ہے, یا مجھے بہت ساری چیزیں ایسے دکھتی ہیں, تو میں خواب میں مطلب سوتے میں جاگ جاتی ہوں, میں ڈر جاتی ہوں. تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ زیادہ نماز پڑھو, کہ نماز تم کم ہے, تو میں نے نماز بھی ایسے کی زیادہ کہ میں نماز سے مطلب تم نماز میں تاخیر کر رہی ہو, باقاعدگی سے. ہاں, باقاعدگی سے نماز پڑھو, نہیں تو کرنا اور پھر قضا نہ کرو. ہاں, تو پھر میں اب نماز بھی پڑھ رہی ہوں, لیکن اب یہ کہ میرے بہت تھوڑے کم ہو گئے ہیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں سوتے میں ڈر جاتی ہوں. ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ یا کہیں ٹائٹ پکڑ لیتی ہوں نا, تو وہاں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے. جی دیکھیے, ایک تو آپ بائیں کروٹ پہ الٹی طرف نہیں سویا کیجئے, دائیں کروٹ پہ سوئیں, ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, آپ وضو سے سوئیں, جب بھی بستر پہ جائیں وضو کر کے جائیں, اور ذکر کریں خاص طور سے آیت الکرسی پڑھ کے. اس کے بعد آپ 3 بار سورہ اخلاص, 3 بار فلق, 3 بار ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ دم کر لیں, پھیر لیں ہاتھ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی. پھر آپ کو نہ نیند میں ڈر لگے گا اور نہ کوئی ڈرانے والا ہوگا, کیونکہ آیت الکرسی بھی پڑھی ہوگی, آپ نے اپنے اوپر دم بھی کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال جلدی سے لیں گے. آڈینس میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں, سوال کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اکثر چھوٹے بچے رات میں اچانک سے آدھی رات کو اٹھ کے اتنا بے تحاشا رونا شروع کر دیتے ہیں. بھوک لگتی ہوگی, پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اکثر, رونا شروع کر دیتے ہیں, یا اچانک سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں, کیسے انہیں روئیں. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر کھائے, کچھ بھی آپ کے اندر جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, تو آپ کو نہ تو کبھی وہ کھانا تکلیف دے گا, نہ کبھی آپ بیمار پڑیں گے. ایک تو آپ پکاتے وقت بھی, ان کو کھلاتے وقت بھی, اور ان کی بھی یہ عادت ڈالیں کہ وہ ہر چیز بسم اللہ کے ساتھ کریں. اور دوسرے, آپ خود بچوں پر روزانہ یہ دم کیا کریں, 1 بار سورہ فاتحہ, 1 بار آیت الکرسی, 3 بار سورہ اخلاص, 3 بار فلق, 3 بار ناس. لیکن اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ خود پر, بچوں پر, ہر چیز پر دم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں پہلے قرآن کا جتنا حصہ چاہتا حسن اور حسین پر پڑھ کر دم کرتا تھا, معوذتین نازل ہونے کے بعد میں بے فکر ہو گیا, تو میں یہی پڑھ کر ان پر دم کرتا ہوں. تو آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن ایک بات ایسن نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے کہ کولک بھی ہوتا ہے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی پیٹ کے امراض ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح میری بیٹی نور کی ٹانگ میں درد ہوتی ہے رات کو, اس کے پاؤں فلیٹ ہیں, فلیٹ فوٹڈ بچوں میں ہوتا ہے یہ ایشو, تو میڈیکل چیک اپ بھی کرانا بہت ضروری ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ کرائیں. بہت آپ نے امپورٹنٹ بات رہی. بالکل صحیح ہے, اسٹمک کا ایشو کا. میں چاہوں گا نعمان بھائی کا کلام کی جانب بڑھتے ہیں, پھر ہمیں بریک لینا ہے تاکہ باقی کے علماء بھی ہمیں جوائن کریں گے. جی بسم اللہ, بسم اللہ. میرے کریم